الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج نماز تراویح میں ختم قرآن کا یہ موقع ہمیں عطا فرمایا اور یک نشر دو شروع کہ ایک قرآن مجید ہمارے مولوی محمود اشرف صاحب نے مومن مسجد کی بالائی منزل پہ ختم کیا اور ایک قرآن مجید نماز تراویح میں عزیزم عبد النور صلی اللہ علیہ نے خانقاہ میں ختم کیا. تو یہ ایک دوہرا خوشی اور مسرت کا موقع ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی خیر و برکات کو لے کر آتا ہے اور بہت سے انعامات کو لے کر آتا ہے. ظاہری نعمتوں کو بھی لے کر آتا ہے اور روحانی اور باطنی نعمتوں کو بھی لے کر آتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب اس رزق کے بڑھانے کا جو مطلب ہے اس میں دونوں قسم کا رزق آتا ہے. اس میں رزق ظاہر بھی آتا ہے اور اس میں رزق باطن بھی آتا ہے. رزق ظاہر تو وہی ہے جو ہم دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رزق ظاہر ہے. اور وہ رزق ظاہر بھی رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ ہوتا ہے. انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں تو ظاہری اعتبار سے بھی مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ جتنی نیکی، جتنا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات اور اذکار کا اہتمام رمضان شریف میں ہوتا ہے، غیر رمضان میں اتنا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا
تلاوت قرآن کی توفیق مل جانا، سننے اور سنانے کی توفیق مل جانا، یہ کیا ہے؟ یہ رزق باطن ہے۔ تو جیسے ہم رزق ظاہر کے محتاج ہیں، رزق ظاہر کی ہمیں ضرورت ہے، تو اسی طرح سے رزق باطن کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ اس مہینے کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں وافر رزق باطن عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتامی لمحات کے قریب ہے، گردش ایام بہت تیز ہے کہ ابھی تو اس مہینے کی آمد تھی، اور اب اس مہینے کے 2 حصے، 2 دھائیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ آج دوسرے عشرے کی آخری رات ہے، 20ویں رات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اس کی پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آتا ہے، اور جب آدمی اس رمضان میں نیکی کا اہتمام کرتا ہے، تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو گناہ ہوئے اس سب کا یہ رمضان کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اور اس درمیان جو انسان سے خطا ہوتی ہے، تو جب اگلا جمعہ آتا ہے، جمعے کا یہ اہتمام کرتا ہے، اللہ اس جمعے کے درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، پکڑنے کا، سزا دینے کا بہانہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سر تباہ خطا کار ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے فضیلت والے ایام عطا کیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ رمضان کے روزے کی فضیلت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہاں پر یہ بات بھی بیان فرمائی، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اتنا بڑا عمل ہے، اللہ اس کے پچھلے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے نماز تراویح میں قرآن مجید سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ وما توفیقی الا باللہ، یہ سب کچھ توفیق اللہ کی جانب سے ہے، اور جس رب کی جانب سے یہ توفیق ہے اسی رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ دنیا کے جھمیلوں سے بچا کر اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دی۔ ورنہ آج بھی بہت سے لوگ غفلتوں کے اندر مبتلا ہیں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن غفلتیں دور نہیں ہوتی۔ کتنا اللہ کا شکر ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ہو، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی اس پر بھی ہمارا یقین ہو کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع ہی اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا تھا، اللہ ہمیں بخشنا چاہتا تھا، اللہ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سجدے کے ساتھ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور نماز تراویح کا ایک ایک سجدہ اتنا قیمتی ہے، ایک ایک سجدہ، کہ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 2500 نیکیاں، یعنی 20 رکعت میں 40 سجدے آدمی کرتا ہے، 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ ہوتا ہے،
ایک سجدہ ایک درجہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور 40 سجدے 40 درجے بلندی اور ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی تقویٰ کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ ہر وقت روزے کی حالت میں اللہ کا استحضار ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن روزے میں اللہ کا استحضار ہوتا ہے کہ ہر وقت اس بات کا خیال کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کا جو استحضار ہے یہ در حقیقت اللہ کے ڈر کا استحضار ہے کہ مجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور روزے دار روزے کی حالت میں جب صبح کو روزے کی نیت کرتا ہے تو روزہ ایسا عمل ہے کہ جب تک یہ افطار نہیں کرتا ایسا ہے جیسے کسی نے نماز کی نیت باندھ لی، اب جب صبح سحری کی، صبح صادق ہوئی، اس نے نماز کی نیت باندھی، اب جب افطار ہوگی تو سلام کرے گا۔ اب اس درمیان میں چاہے یہ سو رہا ہے، دنیا کے کام کاج انجام دے رہا ہے، تجارت اور ملازمت کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت کے اندر مشغول ہے کیونکہ روزے کی حالت میں ہے۔ کتنی اونچی عبادت ہے، کتنا اونچا یہ عمل ہے۔ اب جبکہ یہ مہینہ اپنی رخصتی کے قریب ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہ مغفرت والا آج اس کی آخری رات ہے، تو کچھ اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ اس رحمت والے عشرے میں کیا ہم نے کوئی ایسے کام کیے اللہ کی رحمت کو سمیٹا یا نہیں سمیٹا، کہ رحمت تو بڑھ رہی تھی، رحمت کی بارش تو برس رہی تھی، تو کیا ہم نے بھی جھولی پھیلائی یا نہیں پھیلائی، سوالی بنے یا نہیں بنے، یا ہم غفلتوں کے اندر ہی مبتلا رہے اور وہ رحمت والا عشرہ میਂہ برسا کے گزر گیا اور ہم کوئی رحمت حاصل نہ کر سکے، وہ رحمت کے کچھ چھینٹے ہم پہ نہ پڑ سکے، تو اللہ نے مغفرت والا عشرہ عطا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بھی محتاج ہیں، ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے اور طلبگار بھی ہے، دل کے اندر طلب بھی رکھتا ہے، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ وہ رحمت اور مغفرت دروازوں پر آ کے دستک دے رہی ہے کہ بھائی دروازے کھول دو، غفلتوں کو دور کر لو، بیداری اختیار کر لو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں روحانی طور پر، باطنی طور پر بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، یہ دلوں کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت چل کر ہم تک آ گئی۔ کہاں اللہ نے فضل فرما دیا کہ ہم چل کر کہیں جاتے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، آدمی روزی بھی حاصل کرتا ہے تو چل کر اپنی نوکری کی جگہ پر جاتا ہے، اپنی تجارت کی جگہ پہ جاتا ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت اللہ کی بخشش اور مغفرت، رحمت اور مغفرت آج چل کر وہ ہمارے در پر آ گئی، اور جب چل کر آ گئی تو پھر تو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے، پھر تو سراپا احتیاج کے ساتھ ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، تیری رحمت کے بھی محتاج، تیری مغفرت کے بھی محتاج ہیں، تو دل کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اور پھر اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس کے اپنے فضائل ہیں کہ اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، ایک رات ایسی رکھی ہے آخری عشرے میں کہ اس ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب کتنا بڑھ کر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی امت کے کسی عابد کا ذکر کیا کہ اس نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی۔ یا یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ جس نے 80 برس تک اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو جب صحابہ نے اس بات کو سنا
کہ پہلے زمانے میں عمریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھیں، تو ہماری تو عمریں ایسی نہیں ہیں کہ ایک ہزار مہینے تک ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں یا 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کے دل کے اندر یہ طلب اور یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ماضی کی امتوں کے جو لوگ جنہوں نے یہ عبادتیں کی ہیں کیا وہ فضیلت میں ہم سے بڑھ جائیں گے؟ تو صحابہ کی اس طلب پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سب سے پہلے تو قرآن کا ذکر ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں نہ صرف یہ کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اس رات کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، خیر کا لفظ لے کر آئے، خیر من الف شہر۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے کتنی بہتر ہے۔ پھر جس آدمی کی جیسی طلب، جس آدمی کا جیسا اخلاص، تو یہ لیلۃ القدر کون سی راتوں کے اندر ہوتی ہے؟ اس رات کی کوئی تعیین تو نہیں بتلائی گئی، لیکن اتنا ضرور بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا، پھر 2 عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور یہ اس کی فضیلت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس رات میں اس نے عبادت کا اہتمام کیا، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ آخری عشرہ کل رات جو آنے والی ہے، آئندہ آنے والی رات 21ویں شب ہے، اور وہ طاق راتوں میں پہلی رات ہے، اور اس شب قدر کے حصول کا سب سے آسان ذریعہ تو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اعتکاف مسنونہ، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مردوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، خواتین کو بھی بیٹھنا چاہیے، کہ معتکف اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور معتکف جب اس اپنے معتکف میں موجود ہوتا ہے اور شب قدر گزر رہی ہوتی ہے، چاہے معتکف اپنے معتکف میں سویا ہوا ہے لیکن شب قدر کی فضیلت اسے حاصل ہے، اس کا پورا پورا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس کی تحری کی سب سے آسان صورت تو اعتکاف ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو پھر اسے طاق راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب بیداری وہ نہیں جو گھوم پھر کر، جو ہوٹل بازی کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ، یہ شب بیداری نہیں، بلکہ شب بیداری یہ ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں، گوشے میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اور اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس رات کے انعامات کو طلب کرے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کو لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا وہ لے کر آتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر اس جھنڈے کو لگا دیتے ہیں، اور ایک آتا ہے کہ ایک جھنڈا مسجد اقصیٰ پر، ایک جھنڈا طور سینا پر لگا دیتے ہیں، اور پھر ملائکہ سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اور جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دعاؤں میں مشغول ہو، تو اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو ملائکہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں،
اور جس کی دعا پر ملائکہ آمین کہیں پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی، پھر اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، اہتمام 5 راتوں کا کرنا چاہیے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب ہم ہر رات میں شب قدر کی تلاش کا، اس کی تحری کا اہتمام کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالی ہماری طلب پر، رات تو ایک ہی شب قدر کی آنے والی ہے، لیکن اللہ طلب کی بنا پر اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جب وہ 5 راتوں میں اہتمام کرے گا، اللہ اسے 5 شب قدر کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار امیدوں کا دربار ہے، اور اللہ سے جیسی امید انسان وابستہ کرے، اللہ ویسا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا انا ظنی عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو جب ہم اس لیلۃ القدر کی تحری کا اہتمام کریں گے، 5 راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ایک شب قدر کا نہیں بلکہ 5 شب قدر کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے، ایک تو یہ کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید پہلے شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ کی توفیق کا ظہور ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ظہور ہو تو پھر اللہ کی اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس سننے اور سنانے میں یقیناً ہم سے اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کا کلام بڑی عظمت والا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر اس قرآن کو نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی ہیبت اور عظمت والا یہ کلام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن جس عظمت اور محبت کے استحضار کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہمیں قرآن مجید سننا چاہیے تھا، سنانا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے اس کا حق ادا نہ ہوا، تو پھر اپنی کوتاہی پر اللہ کے سامنے استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ نعمت تو بہت بڑی ملی لیکن ہم سے اس کی قدر نہ ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل ہونا یہ ایک الگ عمل ہے، اور پورے مہینے نماز تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن مجید سن لیا، اب اس کے بعد شاید تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی، تو آج دیکھیے کہ تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی۔ اور پھر تراویح تو اتنا نفع والا کام ہے کہ ہر سجدے پر 2500 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا نفع والے کام کو چھوڑنا چاہیے؟ کبھی بھی نفع والے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ہم دنیا کے چھوٹے سے نفع کو نہیں چھوڑتے تو پھر آخرت کے نفع سے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تراویح پورے مہینے کے لیے ہے، جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک نماز تراویح کا اہتمام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کی تکمیل کے بعد تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا کہ خود اپنے آپ کو اتنے عظیم نفع سے محروم کر لیتے ہیں۔ چاہے آج دنیا میں ہم اس کی قدر و منزلت کا احساس نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کتنا قیمتی تھی، ایک ایک نیکی، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی کسی انسان کی کم ہوگی، اس سے کہا جائے گا بھائی ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہارا کام بن جائے۔ وہ سوچے گا کہ ایک نیکی کا لانا کون سا مشکل ہے، دنیا میں تو بڑے بڑے کام میں کر لیتا تھا، تو ایک نیکی لے کر تو ابھی آیا، لیکن ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھی انکار کر دے گا، ماں بھی انکار کر دے گی، دوست بھی انکار کر دے گا، ماں کہے گی تجھے پہچانا نہیں، میں نے تجھے جنا نہیں، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آج جو نیکی کا موقع ہمیں حاصل ہے، اور پھر
یہ زمانہ کتنا مبارک زمانہ ہے کہ کبھی زمان مبارک ہوتا ہے، کبھی مکان مبارک ہوتا ہے۔ یہ رمضان ایک زمان کا نام ہے، یہ مبارک زمان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں کہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسے موقع پر نیکی کو چھوڑنا چاہیے؟ اس لیے بھائی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے ویسے ویسے اس مہینے کے انوار، برکات اور تجلیات بھی بڑھتی چلی جاتی اور وہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کو لوٹنے کا ہوتا ہے کہ رحمت اور بخشش عام ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان رخصتی کے قریب آتا ہے اور عید قریب آتی ہے تو لوگ عید کی تیاری میں مشغول ہو کے رمضان کی برکات سے اپنے کو محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کا۔ عید کی تیاری تو رمضان سے پہلے ہے، رمضان میں نہیں ہے۔ رمضان میں تو صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ اپنی ساری مصروفیات کو کم کر کے، اس میں تقلیل کر کے آدمی صرف اپنی آخرت کا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا اہتمام کرے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ فرصت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کسی کو کوئی ذکر اذکار بتایا جائے، تلاوت بتائی جائے، کوئی معمول بتایا جائے تو لوگ کہتے تھے جی فرصت نہیں ہے، تو کریں تو کس طرح سے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرصت بھی عطا کر دی۔ تو یہ فرصت بھی ایک ہمارے لیے امتحان ہے کہ جس فرصت کے آپ متلاشی تھے اور جس فرصت کی وجہ سے آپ نیکی کو ٹالتے رہتے تھے، تلاوت کی فرصت نہیں، کسی ذکر اذکار کی فرصت نہیں، نوافل کی فرصت نہیں، تہجد کی فرصت نہیں، اشراق اور اوابین کی فرصت نہیں، وہ فرصت تو آج مل گئی۔ تو یہ ایک امتحان ہے اس فرصت کا ملنا کہ جس فرصت کے تم بہانے کرتے تھے کہ فرصت نہیں ہے، آج وہ فرصت حاصل ہے، اب اس فرصت میں کیا کر رہے ہو؟ اس فرصت میں کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنا اپنا احتساب کیا، کتنا زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ یاد رکھیے کہ کسی فرصت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، فرصت تو انسان کو موت کے بعد ملے گی۔ زندگی میں تو صرف کیا ہے، کام کام اور کام، کہ دنیا کے کام بھی کرو، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے کام کو مت بھولو، آخرت کے سبق کو مت بھولو۔ بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت کی منزل سے گزرنا ہے، قبر کی منزل سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے حشر میں کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ کیا چیز کام آئے گی؟ دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، سب کچھ یہیں رہ جائیں گے۔ یہاں امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، لیکن وہاں جو کام آنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف نیکی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکی کا عادی بنانے کے لیے آتا ہے اور نیک بنانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس کی غرض و غایت لعلکم تتقون ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، تقوی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ رمضان اپنے اختتام کے مراحل پر آ رہا ہے اور وہ بخشش والا جہنم سے نجات کا عشرہ، آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنا چاہیے اور ایک عزم اور ارادہ دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر کے، کیونکہ دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے، دنیا کی حرص و ہوس کو جتنا چاہے انسان بڑھا لے، لیکن کبھی دنیا کے اندر انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی کبھی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم خواہشات کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کہاں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے اور خواہشات کے محل تعمیر کرنے لگے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو،
اور خواہشات کے محل تعمیر کرنے میں اپنی آخرت کو بھلا دیا، اپنی قبر کو بھلا دیا، اپنے مرنے کو بھلا دیا۔ ارے بھائی، موت تو پہلا سبق ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور زندگی کا سب سے بڑا جو سبق ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا سبق موت ہے، کہ موت زندگی کے دروازے پہ دستک دیتی رہتی ہے، دستک دیتی رہتی ہے۔ اور کیا یہ موت کے نمونے ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ اس ساری دنیا پر ایک موت مسلط نہیں ہے؟ اس کرونا وائرس نے آ کر تو اور زیادہ اس کو ظاہر کر دیا کہ کس طریقے سے موت مسلط ہے، کہ آج لوگ کھانے کمانے کو بھول گئے، عیش و عشرت کو بھول گئے۔ آج موت جو ہے سروں پر نظر آ رہی ہے، ہر آدمی پریشانی کا شکار ہے، ٹینشن کے اندر مبتلا ہے۔ جی کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ ارے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت آ جائے گی۔ تو مرنے کی فکر نہ کرو، اس کی تیاری کرو۔ موت تو ایک پل ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت جسر یوصل الی الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو جب نیکی انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ دوست کون ہے؟ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ دوست کیسا ہے کہ ہمیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ دوست ہمارا ایسا دوست ہے۔ تو دوستی تو اس سے لگانی چاہیے، نہ معلوم کس کس سے دوستیاں لگانے لگے۔ تو اس لیے موت کی تیاری، مرنے کی تیاری، اور آج سارے عالم کے اوپر موت مسلط ہے، ہر آدمی پریشانی کا، گھبراہٹ کا شکار ہے۔ تو بھائی موت سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ موت تو ایک پل ہے، ایک جسر ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ اور جب دوست کی ملاقات دوست سے ہوتی ہے تو پھر اس راستے کی جو مشقت ہے، اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، دوست سے ملاقات کی خوشی ایسی ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اس کے اندر ایسا ہو کہ زندگی کی کسی تکلیف اور دکھ کا ہمیں احساس نہ ہو، کہ بس جب دوست سے ملاقات ہوگی، ارے سارے غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ تو فکر تو وہاں کی کرنی ہے کہ وہ دوست سے جو ملاقات ہے، وہ دوست سے ملاقات کیسے ہوگی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اسی کی تیاری کا ایک حصہ ہے، اسی کی تیاری کا حصہ ہے کہ جتنا تقویٰ، جتنی نیکی رمضان کے اندر ہمارے اندر پروان چڑھے گی، جتنے نیکی کے عادی اور خوگر ہوں گے، جتنا تقویٰ ہمارا بڑھے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت ہوگا، ہماری موت آسان ہوگی اور دوست سے ملاقات کا شوق دل کے اندر ہوگا۔ ورنہ آج تو کیفیت یہ ہے کہ دل میں اغیار ہی اغیار، اور یار کبھی کبھار، اس سے ملاقات کا شوق نہیں۔ تو بھائی اس کا فکر ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اب یہ جو تھوڑے سے دن باقی ہیں، کہ آخر کے 10 دن بچے ہیں، اس میں جو اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اور یقیناً رہ گئی، تو ہمیں اس کی اب تلافی کر لینی چاہیے کہ اب بھی ہمارے پاس تلافی کا موقع موجود ہے۔ اپنی غفلتوں کو دور کر کے ان 10 دنوں کے اندر کچھ اہتمام کریں، پھر اس 10 دنوں میں اس کی 5 راتوں کے اندر اہتمام کریں، اس کی طاق راتوں کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے جو انعامات ہیں، وہ بخشش اور مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان عام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں، سائل اور بھکاری بنیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کریں۔ اور یہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے کہ ساری دنیا ایک خوف کے عالم کے اندر ہے، ایک کرونا کی وبا ساری دنیا پر مسلط ہے، اور موت ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے۔ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، کہ بڑی بڑی دنیا کی سپر طاقتیں آج وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں، سب کی کمر ٹوٹ چکی ہے، سب کی معیشت بیٹھ چکی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، وہ ترقی کے دعوے دار بھی پریشان ہیں، ہم تو کسی گنتی میں نہیں۔ اب اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس مشکل کا حل بھی رجوع الی اللہ میں ہے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ ہی کارساز ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی شافی مطلق ہے، وہی حافظ و محافظ ہے، وہی قادر و قدیر ہے، وہی ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔
تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور یہ موقع اللہ سے مانگنے کا، ختم قرآن کا موقع، یہ بہت عجیب موقع ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ دعا کو قبول فرماتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی یہ معمول رہا کہ صحابہ ختم قرآن کے موقع پر ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلاتے تھے کہ بھائی آج ختم قرآن ہے، اس ختم قرآن کی دعا میں شرکت کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے. تو یہ خاص موقع دعا کی قبولیت کا ہے. اور پھر ایک نہیں، اللہ نے 2 قرآن پاک ختم کرائے. اور اصل دعا تو ان حضرات کی ہے جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے. ان کی نیابت میں یہ اس مجمع میں موجود ہے، تو ان کی نیابت میں ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے سوال کو، اپنی حاجت کو، اپنے عجز اور محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اللہ کو بندے کی عجز اور محتاجگی سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں سب کچھ موجود ہے. اگر اللہ کے دربار میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بندوں کی عجز اور محتاجگی ہے کہ بندہ اپنے عجز کو، انکساری کو، محتاجگی کو اللہ کے دربار میں لے جائے. پھر اللہ کے دربار میں جو کچھ بھی ہے وہ بندوں کے لیے ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. تو آج ہم اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکسار کو پیش کریں. ختم قرآن کا یہ موقع ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، اور جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو بھی قبول فرمائے. اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ جو نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ اسے کروڑوں درجے زیادہ نیکی عطا فرمائے. اور ہر حرف کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا زینہ اور منزل بنائے، اپنا قرب خاص اللہ عطا فرمائے. اور یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو توفیق اب عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہم آئندہ بھی اس توفیق کے محتاج ہیں. آئندہ بھی یہ توفیق یا اللہ تو ہمارے شامل حال فرما. اس سننے کی، سنانے کی توفیق یا اللہ آئندہ بھی شامل حال فرما. اور ان روحانی، ایمانی، باطنی نعمتوں سے یا اللہ تو ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما کہ یہ ہمارے روح اور ایمان کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کامل برکات عطا فرمائے. اب دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. یا اللہ اس ختمات قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان دونوں کا پڑھنا اور قبول فرما. اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں پسند فرما. یا اللہ جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرما. یا اللہ اس کے ایک ایک حرف پر یا اللہ کروڑوں نیکیاں عطا فرما. اپنے قرب کے مراتب و درجات عطا فرما. اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا بنا. اے اللہ قبر میں ہمارا مونس و ساتھی بنا. میدان حشر میں یا اللہ ہمارے لیے شفیع بنا. قرآن کی شفاعت یا اللہ ہمارے حق میں قبول کرنا. یا اللہ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کرنا. اے اللہ ہم سے یقیناً اس سننے کا پڑھنے کا یا اللہ حق ادا نہ ہوا. جس عظمت کے ساتھ سننا چاہیے تھا اے اللہ, جس محبت کے ساتھ پڑھنا اور سننا چاہیے تھا اے اللہ, اس عظمت اور محبت کا حق ادا نہ ہوا. نہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہوا, نہ اس کے سننے کا حق ادا ہوا. اے اللہ تیرا کلام بہت اونچا کلام ہے, بہت پاک کلام ہے. یقیناً یا اللہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہوا. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اس نعمت پر تیرے شکر گزار بھی ہیں, اپنی کوتاہیوں پر نادم اور پشیمان بھی ہیں. اے اللہ تو ہماری ندامت کو قبول فرما, ہماری پشیمانی کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دامن میں کوئی خوبی نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے. اے اللہ ہم نادم اور پشیمان ہیں. اسی ندامت اور پشیمانی کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ہماری اس ندامت اور پشیمانی کو قبول فرما. یا اللہ اس پر ہمیں کامل اجر عطا فرما. اور یا اللہ جو توفیق آپ نے اب عطا فرمائی یقیناً آپ کے فضل سے ہے, آپ کی توفیق سے ہے. ہم اس قابل نہیں تھے. یا اللہ آئندہ بھی ہم اس توفیق کو طلب کرتے ہیں. اے اللہ یہ توفیق آئندہ بھی ہمارے شامل حال فرما. اس قرآن کے ساتھ ہمیں انس عطا فرما. اے اللہ اس کی لذت اور حلاوت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اس کی لذت اور حلاوت کے احساس کو دلوں میں بیدار فرما. اے اللہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا. یا اللہ اس کے فہم معانی بھی ہمیں عطا فرما, اور عمل بالقرآن کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اس کے احکامات پہ چلنے والا بنا. اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا. اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا. اس کے احکامات کے تابع زندگی کو گزارنے والا بنا. اے اللہ اس قرآن کو میدان حشر میں ہمارے لیے شفیع بنا. یا اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں, کوئی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں.
یا اللہ اس قرآن کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ یہ قرآن تو تیرے سینے کا کلام ہے، ہم اسی کو تیری بارگاہ میں اپنا شفیع بناتے ہیں۔ اے اللہ تو اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، اس کی شفاعت کو یا اللہ ہمارے حق میں قبول کر، اس روزے کی شفاعت کو قبول فرما، قرآن کی شفاعت کو قبول فرما، ہماری جملہ عبادات رمضان کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ یہ سب توفیقات تیری جانب سے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، این سعادت قصور باسو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ اے اللہ یہ توفیقات تیری جانب سے ہیں، تجھ ہی سے یا اللہ امید رکھتے ہیں، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری تلاوت کو بھی قبول فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس رحمت اور مغفرت والے عشرے یا اللہ جو یہ رخصت ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں مورد رحمت بھی بنا، مورد مغفرت بھی بنا۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے بھی محتاج، اے اللہ تیری مغفرت کے بھی محتاج، اے اللہ تیری کسی نعمت سے ہم مستغنی نہیں ہیں، ہم تو سوالی ہیں، بھکاری ہیں، منگتا ہے، تیرے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتوں سے ہم کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی نعمتوں کی قدردانی ہمیں عطا فرما، اپنی نعمتوں پر یا اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ظاہری نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اور روحانی اور باطنی معنوی نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس کی جملہ عبادات کی برکت سے، اس ختم قرآن کی برکت سے ہمیں اپنا پیارا بنا، اپنا محبوب بنا۔ اے اللہ جو تیری عنایتیں تیرے مقبولوں پر ہوتی ہیں، یا اللہ اس کا کوئی ذرہ کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، مناجات کی لذت اور حلاوت عطا فرما، سجدوں کی لذت اور حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ جو تو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، ہم گنہگار بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کی جھولیوں کو بھی بھر دے۔ اے اللہ تیری عطا تو بہت وسیع ہے، ہماری جھولیاں یا اللہ تنگ ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، ہمارے مانگنے کو نہ دے، یا اللہ مانگنے سے بڑھ کر عطا فرما۔ تو وہ ذات ہے جو بن مانگے عطا کرنے والی ہے، تو نے مانگنے کا حکم دیا، ہم ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے شان کریمی سے عطا فرما، اپنے لطف و کرم سے عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کے علم و عمل میں خیر و برکت فرما، سب کے گھر بار میں خیر و برکت فرما، رزق میں برکت فرما، اوقات میں برکت فرما، اولاد میں برکت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی پریشانی کا تحمل نہیں کر سکتے، یا اللہ کسی آفت اور آفات و بلیات کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ یہ بلاؤں پر نزول تیری جانب سے ہے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان ختمات قرآن کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مشکل کی اس گھڑی میں تو ہمارا کارساز ہو جا، تو ہمارا رہبر اور ساتھی ہو جا، تو ہمارا مددگار ہو جا۔ اے اللہ تو مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں تنہا نہ فرما، سارے عالم کے انسانوں کو امن اور سلامتی اور عافیت عطا فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو سب کو نجات عطا فرما، سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، حرمین شریفین پر رحم فرما، ہمارے ملک پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے اور بستیوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں اپنے فضل سے صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو متاثرین ہیں تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اے اللہ سب تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد سے، اپنے فضل سے
سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جو ICU میں ہیں، اے اللہ تو سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے اہل خانہ تک پہنچا۔ یا اللہ سب کی مشکل کو آسان فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں حفاظت کر سکتے، تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں، تو اپنے فضل کو شامل حال فرما۔ اے اللہ تو تو قادر ہے، قدیر بھی ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو آن کی آن میں سارے عالم سے اس وبا کو ختم کر دے۔ اے اللہ ذرہ ذرہ تیرے حکم کا محتاج ہے۔ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کو، عجز کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی قدرت کا ظہور فرما۔ اے اللہ تو قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، تو اپنی قدرت کا ظہور فرما۔ سارے عالم سے یا اللہ اس وبا کو مٹا دے، حرمین شریفین کے راستوں کو کھول دے۔ اے اللہ عشاق تڑپ رہے ہیں، تیرے گھر پہ جانے والے، تیرے در پہ جانے والے اے اللہ پریشان ہیں۔ یہ رمضان بھی گزر گیا، اے اللہ حج بھی آنے والا ہے۔ اے اللہ جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما دے، اپنے در کے، اپنے گھر کے راستوں کو کھول دے، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو، ناقدریوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں کے دروازے بھی بند ہوئے، حرمین کے دروازے بھی بند ہوئے، یقیناً ہماری شامت اعمال ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو حرمین کے راستوں کو کھول دے، مسجدوں کے راستوں کو کھول دے، حرمین کو معتمرین سے، حجاج کرام سے آباد فرما، ہماری مساجد کو یا اللہ معتکفین سے، ساجدین سے، متقین سے، مریبین سے آباد فرما۔ اے اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ اس مشکل کو آسان فرما، یا اللہ اس مشکل کو آسان فرما، سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، اے اللہ گھروں میں بیٹھ گئے، بہت سے مایوسی کا شکار ہو گئے، بہت سے لوگوں نے مایوس ہو کر خودکشیاں کر لی۔ اے اللہ تو سب کا کفیل ہو جا، تو سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے سہارا ہے تو ہی اس کا سہارا ہے، تو اس کا سہارا بن جا۔ اے اللہ بھوکے کو کھانا عطا فرما، بے لباس کو لباس عطا فرما، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں میں امیدوں کو قائم فرما، سب کی عزت نفس کو یا اللہ بحال فرما، کسی کی عزت نفس کو پامال نہ فرما، کسی کو مخلوق کے آگے سوالی نہ بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ تو اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما، سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اس مشکل میں اپنی مدد اور نصرت کا ظہور فرما۔ اے اللہ جیسے بدر میں تیری نصرت آئی، اے اللہ اب بھی تیری نصرت کے ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ تو اپنی نصرت کا ظہور فرما، اس بے سر و سامانی کے عالم میں تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی مدد کا ظہور فرما۔ اصحاب بدریین کا واسطہ وسیلہ ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، اس رمضان کا واسطہ اور وسیلہ، اس قرآن کا واسطہ اور وسیلہ۔ اے اللہ تو ساری انسانیت پر اپنا رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما، اس مصیبت سے سب کو نجات عطا فرما، حالات کو بہتر فرما، تنگی اور پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضروریات کی از غیب کفالت فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ تو عافیت اس کی تکمیل فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے امیدوں کو فتح فرما۔ اے اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔
اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، ان ختمات قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمیں حسن ختام عطا فرما، زندگی بھی اپنی یاد والی عطا فرما، موت بھی اپنی یاد والی عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی، اقوال اور احوال کی توفیق عطا فرما، ہم تیری ملاقات کو پسند کرے، تو ہماری ملاقات کو پسند کرے۔ اے اللہ موت سے پہلے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، موت کی رغبت عطا فرما، اس کی تیاری کرنے والا بنا، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، بری موت سے بچا، حادثاتی موت سے بچا۔ اے اللہ اپنے استحضار والی، ذکر والی موت عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے بچا، عذاب سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا۔ اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ وہاں بھی ستاری فرما، یہاں بھی ستاری فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، آپ کا قرب خاص یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بقیہ ایام باقی ہیں اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، آخری عشرے کا اعتکاف بھی عطا فرما۔ یا اللہ تحری لیالی قدر کی توفیق عطا فرما، ان طاق راتوں میں یا اللہ جو شب قدر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، اس رات کی فضیلت سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اس شب قدر کی برکت سے، اس رحمت اور مغفرت والے آخری عشرے کی برکت سے اے اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ساری انسانیت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما، ہر شر کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، سب کو خوشیوں والی عید یا اللہ نصیب فرما، راحت والی عید نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا